السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين۔ صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ آئیے ہم اور آپ ایک بار انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ پیارے آقا جان عالم رحمت کائنات جناب احمد مصطفیٰ محمد عربی الرحمہ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود ورحمہ والہ وبارک وسلم، صلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے، وہ انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے وہ۔ اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے۔ حضرات، کافی دیر سے یہ پروگرام چل رہا ہے، ہم سب آپ طالبان علوم نبویہ کے پروگرام سے محظوظ ہوئے۔ کافی خوشی ہو رہی تھی، آپ کی کاوشوں، محنتوں اور آپ کے بیانات کو سن کر کے اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم آپ سب کو عالم دین بنائے، دین کا سپاہی بنائے، دین کا محافظ بنائے، اور شریعت مطہرہ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ حضرات سنا رہے تھے، ہم سب دارالعلوم کے جملہ اساتذہ کرام ایسے متوجہ ہو کر سن رہے تھے، محسوس یہ ہو رہا تھا کہ آج آپ لوگ طالب علم نہیں بلکہ ایک باکمال مقرر کی حیثیت سے بول رہے ہیں، ایک بہترین ثناخواں کی حیثیت سے گنگنا رہے ہیں، ایک بہترین متفکر کی حیثیت سے کسی مسئلے کا جواب دے رہے ہیں، شعر و شاعری پیش کر رہے ہیں۔ یہ گلشن غوثیہ کے رنگ برنگے پھول اور اس کے گوناگون خوشبوؤں سے ہم سب معطر ہو رہے تھے، مشام جاں کو ہم سب معطر کر رہے تھے، اور صدر صاحب جو ہے ہمارے، وہ بھی پورے پروگرام میں شریک رہے اور کسی نیک جذبے کے ساتھ شریک رہے ہیں۔ انشاءاللہ امید ہے کہ آپ نے جو پروگرام پیش کیا ہے آپ کو انعامات سے بھی نوازیں گے، اور اساتذہ کرام جو ہے آپ کی حوصلہ افزائی کرتے رہے۔ آپ جو ہے آنے والے دنوں میں اور اچھی محنت کریں تعلیم میں، اور ان بزرگوں کی دعائیں لیں۔ آپ ان کے دعاؤں سے جو ہے
ایک کامیاب مدرس، کامیاب خطیب، کامیاب شاعر اور کامیاب ایک جو ہے محقق بنیں گے انشاءاللہ۔ وقت کافی ہو چکا ہے، کچھ مزید بولنے کی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ کل پھر جو ہے جلوس میں نکلنا ہے۔ میں نے قرآن عظیم میں نے رسول پاک کی ایک حدیث پیش کی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں کا کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ ساری دنیا سے بڑھ کر کے، اور آقا فرماتے ہیں میری محبت تمہارے دل میں نہ ہو جائے۔ ہم سب محبت رسول ہی میں بیٹھے ہیں، محبت رسول ہی کے ترانے والا الاپ رہے تھے آپ، اور محبت رسول سے شرسار ہو کر کے ہی جو ہے آپ باتوں کو سن رہے ہیں۔ اور یہ مہینہ محبت ہی کا ہے، محبت ہی کو عام کرنے کا ہے، رسول پاک کی محبت کو اپنے سینے میں جاگزی کرنے کا، اور ایک دوسرے کو اس محبت کے پیغام کو پہنچانے کا مہینہ ہے۔ اس لیے اس ربیع النور شریف کے مہینے سے ہم یہ سبق لیں کہ ہم چھوٹوں کا احترام کرنا سیکھیں، بڑوں پر شفقت کرنا سیکھیں، والدین کی قدر کرنا سیکھیں، اساتذہ کا احترام کرنا سیکھیں، بزرگوں کے ساتھ ادب سے پیش آنے کو سیکھیں۔ اور اصل چیز تو یہی ہے، اگر ادب نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ ادب ہے تو سب کچھ ہے، چاہے بزرگوں کا ادب ہو، والدین کا ادب ہو، صحابہ کا ادب ہو، یا رسول پاک کا ادب ہو، اللہ کے شان کے لائق اللہ کا ادب ہو۔ یہ سب جب تک نہیں ہوگا تو ایمان نہیں کامل ہو سکتا۔ اسی کو میرے آقا نے فرمایا میری محبت کے بغیر تمہارا ایمان مکمل ہی نہیں ہو سکتا۔ پتہ یہ چلا کہ اصل ایمان رسول پاک سے تعلق کا نام ہے، اصل ایمان تو رسول پاک سے لگاؤ کا نام ہے، رسول پاک سے محبت کا نام ہے۔ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے، اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے۔ تو میرے دوستو، اصل میں محبت تو اصل میں تو ایمان جو ہے رسول پاک سے محبت کا نام ہے۔ اور ایک صحابی رسول سے آئیے ہم سیکھتے ہیں کہ محبت کیا ہے۔ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہے۔ ایک موقع پر رسول پاک نے ایک گھوڑا خریدا، ایک جو ہے غیر مومن سے ایک گھوڑے کا کاروبار کیا۔ گھوڑا پسند آیا، چلتے چلتے رسول پاک نے گھوڑا خرید لیا۔ گھوڑا خریدا، رسول پاک نے فرمایا کہ میں خریدنے کے غرض سے نہیں آیا، میرے پاس پیسے نہیں ہے، بات ہو گئی ہے، میں گھر جاتا ہوں، پیسے لا کر کے دیتا ہوں، گھوڑا میں لے جاؤں گا۔ رسول پاک آئے پیسے لے کر، قیمت لے کر کے، جب لے کر کے آئے تو وہ شخص جو گھوڑے والا تھا اس نے انکار کر دیا، مکر گیا، وہ اپنے وعدے سے پھر گیا، کہا کہ میں نے گھوڑا نہیں بیچا ہے، آپ نے گھوڑا نہیں خریدا۔ رسول پاک نے فرمایا کہ بات تو ہوئی، طے ہو گئی، سب کچھ تو ہو گیا، اس کے باوجود تو انکار کر رہا تھا۔ لوگوں کی بھیڑ اکٹھا ہو گئی، لوگ جمع ہو گئے۔ جب بہت سارے لوگ اکٹھا ہو گئے، اس گھوڑے والے نے سوچ لیا کہ اب تو خیر نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ کے رسول ہیں اور ان کو
सब लोग जानते हैं कि ये सादिक हैं, ये अमीन हैं, कभी झूठ नहीं बोले हैं। मोहल्ला और गांव क्या, पूरी दुनिया इसको सादिक व अमीन कहती है। इसलिए अब फैसला तो मेरे हक में नहीं होगा, फैसला इन्हीं के हक में होगा। बात सब इन्हीं की मानेंगे, कहेंगे ये जो कह रहे हैं वही सही कह रहे हैं। इसलिए अब जो है वो जान छुड़ाना चाहा, तो उसने खुद ही एक राय निकाली। कहा कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी शरीयत में, आपके दीन में दो आदमी के दरमियान अगर झगड़ा हो जाए तो उसके तस्किया की क्या सूरत है, उसके फैसले की क्या सूरत है? रसूल पाक ने फरमाया कि सूरत ये है कि जो दावा करे उसको दलील देनी पड़ती है, गवाह पेश करनी पड़ती है। वो गवाह पेश करे और जो इनकार करता है उसे कसम ली जाती है। अगर जो है दावा करने वाला गवाह ना पेश कर सके तो फिर जो है इनकार करने वाले से कसम ली जाती है और उसके हक में फैसला दे दिया जाता है। कहा ठीक है, तो मेरा कोई दावा नहीं, दावा तो आपका है कि मैंने घोड़ा खरीदा है, इसलिए आप कोई गवाह पेश कर दीजिए। वो जान रहा था कि कोई गवाह तो है नहीं, गवाह कहां से पेश करेंगे। बात हुई है मेरे और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान। कहा कि आप गवाह पेश कर दीजिए, बात खत्म हो गई, घोड़ा आपका हो जाएगा, दाम हमें दे दीजिएगा। भीड़ लगी हुई थी। गवाह किसको पेश करते? रसूल पाक जो है कबल इसके कि फरमाते कि मेरे पास गवाह नहीं है, तुम कसम खा दो, तुम्हारे हक में फैसला, मैं घोड़ा छोड़ दूंगा। मगर मजमा को चीरते हुए एक सहाबी रसूल आगे बढ़े जिनका नाम खुज़ैमा है। हजरत खुज़ैमा आगे आए और फरमाया कि अल्लाह के रसूल, मैं आपके तरफ से जो है गवाह बनता हूँ। आपने जो कहा है कि मैंने घोड़ा खरीदा है, हक है, सच है, मैं गवाही देता हूँ कि आपने घोड़ा खरीदा है और जितने घोड़े के दाम तय किए हैं वो भी सही है, सच्चा है। आप जो कह रहे हैं वो सारे मामलात सच्चे हैं, आपके तरफ से मैं गवाही देता हूँ। गवाह आ गए। अब तो वो हार मान गया। वो शख्स जो है कीमत लिया और घोड़े रसूल पाक को इनायत किया, दे दिया, हवाले कर दिया। रसूल पाक ने घोड़े के बहार थाम, वो चलता बना। रसूल पाक ने उस सहाबी को करीब किया, कहा खुज़ैमा ये बता कि मामला बिल्कुल ठीक है, सच्ची बात है, मैंने घोड़ा खरीदा था, लेन देन हुआ था, लेकिन तू तो उस वक्त मामले के वक्त यहाँ मौजूद नहीं था, आखिर तूने कैसे गवाही दे दिया? गवाही देने के लिए जो है जाए वकूफ पे जो है मौजूद होना जरूरी है, मौके पे मौजूद होना जरूरी है, देखना जरूरी है। तूने देखा नहीं इस मामले को, तूने जो है बगैर देखे गवाही कैसे दे दी? हजरत खुज़ैमा से जब ये सवाल किया रसूल पाक ने, तो ईमान भरा जवाब जो हजरत खुज़ैमा ने दिया था, बस वही मुझे बताना है आपको। वो सुने। जब रसूल पाक ने फरमाया कि खुज़ैमा तूने गवाही कैसे दे दी बगैर देखे हुए, तो हजरत खुज़ैमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ईमान भरा जवाब सुनिए। वो क्या फरमाते हैं? ए अल्लाह के रसूल, अल्लाह के रसूल, सच्ची बात है कि मैं उस वाक़े के वक्त मौजूद नहीं था, मगर ए अल्लाह के रसूल, ये घोड़ा खरीदने की बात जब आप कह रहे हैं तो फिर जो है मैं क्यों ना उस पर गवाही दूं? ये घोड़ा क्या चीज है? आपने तो अल्लाह के बारे में कहा, तो अल्लाह को मैंने देखा नहीं था, मगर सिर्फ आपकी बात पे मैंने कबूल कर लिया, मान लिया कि अल्लाह है। आपने कहा जन्नत है, मैंने देखा नहीं था और मान लिया कि जन्नत है। आपने कहा पुलसिरात है, मैंने देखा नहीं था कि पुलसिरात है, मान लिया कि पुलसिरात है। आपने कहा कि महशर कायम होगा, मैंने देखा नहीं था मगर मान लिया। ए अल्लाह के रसूल, आखिरत की सारी चीजों को मान लिया सिर्फ आपके कहने पर, हत्ता कि मैंने रब को भी मान लिया सिर्फ आपके कहने पर, देखा नहीं था। ए अल्लाह के रसूल, जब इन सारी चीजों को मैं मान सकता हूँ तो क्या एक घोड़े को नहीं मान सकता? इसलिए आप जब कह रहे हैं कि घोड़ा मैंने खरीदा है तो आपकी बात सच्ची है कि आप घोड़ा खरीदे हैं और मैं गवाही देता हूँ कि आप घोड़ा खरीदे।
کہ اللہ کے رسول جب میں بنا دیکھے اللہ کو مان لیا اور آخرت کو مان لیا، جنت کو مان لیا، ساری چیزوں کو مان لیا صرف آپ کے کہنے پر، تو میں اس بات کو آپ کے کہنے پر کیوں نہ مان لوں؟ آپ جب کہہ رہے ہیں تو اس لیے میں گواہی دے دیا کہ آپ نے گھوڑا خریدا ہے۔ ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے، بن دیکھے تجھے ہم نے خدا مان لیا ہے، بن دیکھے تجھے ہم نے خدا مان لیا ہے۔ ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے، ایک دیکھنے والا بس رسول پاک نے دیکھا ہے، کسی نے اور نے نہیں دیکھا ہے اللہ کو، مگر کہہ دیا کہ اللہ ہے اور ایک ہے، تو ہم نے مان لیا کہ اللہ ہے اور ایک ہے۔ اگر وہ رسول کہہ دیتا کہ اللہ ایک نہیں تو قسم وحدہ لا شریک کی ہم مان جاتے کہ اللہ ایک نہیں۔ اگر وہ دو کہتا دو مانتے، تین کہتا تین مانتے، جو وہ رسول کہتا وہ ہم مانتے، اس لیے کہ ہم نے دیکھا نہیں۔ اس رسول نے کہہ دیا جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، معبود تو اور نہیں ہے سوائے اللہ کے اور وہ اللہ ایک ہے، تو ہم نے مان لیا کہ اللہ ایک ہے اور معبود اور کوئی دوسرا نہیں۔ تو ساری چیزوں کو تو ہم نے رسول کے کہنے پہ مانا۔ رسول نے کہہ دیا قرآن تو ہم نے قرآن مان لیا، ہم نے رسول نے کہہ دیا میں اللہ کا رسول تو ہم نے رسول مان لیا۔ ساری چیزوں کا، ہمارے مذہب کا، ہمارے پورے دین کی عمارت کھڑی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے پر۔ جو رسول کو نہیں مانا، رسول سے محبت نہیں پیدا کیا، رسول سے تعلق نہیں پیدا کیا، رسول پہ بھروسہ نہیں کیا، تو اس کا ایمان ہی غارت ہو گیا، ایمان کا قلعہ ہی ڈھہ گیا۔ اس لیے کہ پورے ایمان کا دار و مدار رسول کے ماننے پر ہے۔ تو میرے دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہی کا نام ایمان ہے، رسول سے لگاؤ ہی کا نام ایمان ہے۔ اسی کو میرے آقا نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ سب سے بڑھ کر کے اور میری محبت دل میں نہ پیدا کرے۔ کیوں؟ جب میری محبت پیدا ہوگی تب میری باتوں پر بھروسہ کرو گے، اور جو میری باتوں پر جتنا بھروسہ کرے گا اتنا ہی وہ ایمان میں کامل ہوگا، وہی کامل الایمان ہوگا۔ میرے دوستو، معلوم یہ ہوا کہ رسول پاک کی محبت ہی اصل ایمان ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا کہ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض، چاہے نماز ہو، چاہے روزے ہو، چاہے حج ہو، چاہے زکوٰۃ ہو، جملہ فرائض فروع ہے، بعد کی چیز ہے۔ اصل الاصول بندگی ہے آقا اس تاجور کی ہے، آپ کی ہے، آپ ہی کی بندگی جو ہے اصل ایمان ہے۔ تو اصل ایمان رسول پاک کی محبت ہے، اور رسول پاک کی محبت میں ہم اور آپ بیٹھے ہیں۔ اس محبت کو ہمیں اپنے سینے سے لگانے کی ضرورت ہے، اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ رسول پاک کے فرامین پر ہم عمل کریں، رسول پاک کے ارشادات پہ عمل کریں۔ محبت اس کا نام نہیں کہ ہم صرف محبت محبت چلاتے رہیں اور جو ہے عمل کے میدان میں ہم صفر نہیں۔ محبت کا مطلب یہ ہے کہ اگر محبت ہے تو اظہار محبت بھی ہونی چاہیے۔ اظہار محبت کس سے ہوگا؟ جب ہم جو ہے فرائض کو ادا کریں گے، واجبات کو ادا کریں گے، رسول پاک کے فرامین کے مطابق عمل کریں گے، تو سمجھ میں آئے گا کہ اللہ کے رسول سے ہمیں محبت ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو اپنے محبوب کی سچی محبت عطا فرمائے، اور جو کچھ کہا سنا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام